کریم وعلی آل الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال خیر الصدقۃ ما کان علی ظہر غنى وابدأ بمن تعول او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواه البخاری۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور جہاں کہیں بھی امت کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، رہنمائی کی یا گائیڈ لائن کی، تو تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انداز سے تربیت کرتے ہوئے ہر گوشہ کی رہنمائی فرمائی۔ عمومی طور پر ہم سوچتے ہیں کہ شاید اپنے آل و عیال کو پالنا یا ان پر خرچ کرنا شاید ہماری گھریلو ذمہ داریوں میں سے ہے، پتہ نہیں اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر سے نوازتا ہے یا نہیں، یہ سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو بندہ جس کا صدقہ کرتا ہے وہ سب سے بہترین کیا ہے؟ فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے، یعنی اتنا آپ صدقہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ سارا مال ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں اور آپ فقیر بن جائیں، آپ کی اولاد مانگتی پھرے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی پھرے۔ فرمایا یہ اچھا صدقہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول کا مطلب یہ ہے کہ جب صدقہ دینا ہو تو ابتدا وہاں سے کرو جو لوگ تمہارے زیر کفالت ہیں، یعنی یہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جو تمہارے زیر کفالت ہیں، جن بچوں کی تم پرورش کرتے ہو، تربیت کرتے ہو، ان پر جو تم خرچ کرتے ہو اس خرچ پر بھی اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو افراد تمہارے زیر کفالت ہیں ان پر خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے ہاتھ تو بندے کے دونوں برابر ہیں نا، ایسا تو نہیں کوئی ایک ہاتھ ماتھے پر لگا ہوا ہے ایک پیٹ پر لگا ہوا ہے تو بندہ کہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے تو وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح ہیں، سب سے زیادہ فصیح کلام کرنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد میں
ہزاروں معانی اور مطالب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد بھی فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقلوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کی فہم و فراست اور سمجھ اور دانش و بینش کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق کلام کیا کرو۔ سرکار نے کتنی خوبصورت انداز میں سمجھایا، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وہ کس طرح مثال بتائی، فرمایا جو دینے والا ہوتا ہے وہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اب آپ کسی چیز کو کسی کو دیتے ہیں نا، تو آپ اوپر سے اس طرح اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، جھولی میں ڈالتے ہیں، برتن میں ڈالتے ہیں، جو مانگنے والے کے کشکول میں ڈالتے ہیں، تو اوپر سے آپ اس کے اس طرح وہ چیز مانگنے والے کے کشکول میں، جھولی میں، دامن میں، اس کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، اور جو لینے والا ہے وہ نیچے اس طرح ہاتھ رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، نیچے لینے والا نیچے ہاتھ رکھتا ہے اور دینے والا اوپر سے دیتا ہے۔ تو اس کو سرکار نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ مانگنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیا کرو، یعنی مانگنے کا وہ مقام نہیں ہے جو اللہ کے نام پر دینے کا مقام اور جو دینے کا درجہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان ادى الرجل زکاة مالہ فقال من ادى زکاة مالی فقد ذهب عنہ شرہ۔ اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا اور امام طبرانی بھی روایت کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کو ہر قسم کے شر سے، برائی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی مال میں برائی بھی ہے، شر بھی ہے، مگر جب اس کا آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے تو وہ شر ختم ہو جائے گا، اس سے برائی ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی ابہام ہے وہ ختم ہو جائے گا، کوئی کمی کوتاہی کمزوری سے وہ کمایا ہوا ہے تو وہ چیزیں، کوئی ابہام وغیرہ ہے، شر ہے، اس کا وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کے اس کے زکوٰۃ کے بارے میں، فرمایا انما ہی اوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مالوں کی میل ہوتی ہے، یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی جب زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں مال سے تو ایسا ہے کہ آپ کے مال سے میل نکل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کپڑا میلا ہو جائے تو اس کو جب دھوتے ہیں میل نکل جاتی ہے، اجلا ہو جاتا ہے، اس میں شائننگ آ جاتی ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پہننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح کپڑے کو دھوتے ہو میل نکل جاتی ہے وہ پہننے کے قابل ہو جاتا ہے، جب مال سے زکوٰۃ نکالتے ہو میل نکل جاتی ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے، یعنی لاکھ میں سے 2500 روپے نکال لیے تو 2500 روپے کم ہو گئے، جس کے پاس کروڑ تھا اس نے 2.5 لاکھ روپے نکال لیے تو اتنے کم ہو گئے۔ کم نہیں ہوتے، ظاہری طور پر وہ میل دور ہوتی ہے، اور جب میل دور ہوتی ہے اللہ مال کو اجلا کرتا ہے، اس کی برکتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ظاہری طور پر جب آپ شاخ تراشی کرتے ہیں، جو باغبانی کے شعبے سے وابستہ ہے، نہیں بھی وابستہ کم از کم ان کو تو اتنا تو پتہ ہے کہ جب شاخ تراشی کرتے ہیں تو ظاہری طور پر تو درختوں کی شاخیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، مگر اس ایک شاخ کی جگہ کتنی شاخیں اور نکلتی ہیں، یعنی ظاہری طور پر شاخوں کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے، حقیقی طور پر پھلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اذا ادیت الزکاۃ فقد قضیت ما علیک ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اجره عليه او كما قال، فرمایا جس شخص نے ناجائز طریقے سے مال جمع کیا، پہلے فرمایا جس نے اپنا مال جمع اچھے طریقے سے کیا
اس نے زکوٰۃ ادا کی تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، کرپشن سے، ناجائز منافع خوری سے، جھوٹ سے، دغا سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے، اور اس کی ہزار اقسام ہیں، غلط طریقے سے جھوٹ بول کر ناجائز طریقے پر مال جمع کیا، فرمایا پھر اگر وہ پورا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، سارے کا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، سرکار نے فرمایا کہ اسے کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا، لم یکن لہ فیہ اجر، کسی قسم کا اس کو اجر، بدلہ اور جزا نہیں ملے گی۔ ہاں ایسا ہے کہ ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے پر اس پر گرفت ہوگی، پوچھا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، فرمایا تم چاہتے ہو تمہارے مال میں زینت آئے، خوبصورتی آئے، نکھار پیدا ہو، اجلا پن پیدا ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، مال میں، دولت میں یہ نکھار، اجلا پن، خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تمہارے مال کو اجلا اور صاف ستھرا کر دے گا، اس میں نکھار پیدا ہو جائے گا، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جب نکھار پیدا ہوگا وہ تمہارے کام بھی آئے گا، تمہارے آل و عیال کے کام بھی آئے گا، تمہیں احتیاجی سے بچائے گا، تم اس سے جائز ضروریات پوری کرو گے، اپنے مقاصد حاصل کرو گے۔ اور پھر فرمایا وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیماریاں دور ہوں، تمہاری تکلیفیں دور ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کون نہیں چاہتا؟ صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے، مجھے صحت مل جائے، میں عافیت میں ہوں، اور ظاہر ہے صحت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ہر دولت انسان کے پاس موجود ہے، اس کے پاس صحت نہیں ہے تو وہ دولت اس کے کسی کام کی نہیں۔ 100 کھانے سامنے ہیں مگر اس کو بی پی بھی ہے، اس کو شوگر بھی ہے، اس کو ہیپاٹائٹس بھی ہے، اس کو ڈپریشن بھی ہے، اس کو معدے کا پرابلم بھی ہے، اس کو کولیسٹرول بھی ہے، اس کو بہت ساری بیماریاں ہیں۔ 100 کھانے کسی کام کے بھی نہیں ہیں، وہ اس کے فائدے کے نہیں ہیں، چونکہ یہ کھائے گا تو یہ تکلیف ہو جائے گی، یہ کھائے گا تو یہ تکلیف ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں ایک راز نہ بتا دوں کہ تم اپنی بیماریوں کا علاج کرو؟ یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ فرمایا وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فرمایا اللہ کے نام پر صدقہ دیا کرو، اللہ تمہیں بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے نام پر صدقہ دیا کرو۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس خرچ کر دیتے ہیں، مہنگا سا مہنگا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، اس کے پاس چیک اپ کراتے ہیں جس کی 5000 فیس ہو، اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں تو مہنگے ترین ڈاکٹر ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس۔ ظاہر ہے جو بیمار آدمی ہے وہ مجبور ہے، ایک بندہ ایک ڈاکٹر بتاتا ہے تو اس کے پاس چلا جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ ڈاکٹر اچھا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں میں نے علاج کرایا ہے وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، تو یہ بیچارہ مریض بیمار ہوتا ہے، یہ دوڑتا ہے کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، تو کبھی تیسرے کے پاس، تاکہ کسی جگہ سے مجھے شفا مل جائے، مجھے سکون ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے۔ تو پھر ڈاکٹر جو ٹیسٹوں پر پیسے لگاتے ہیں، دوائیوں پر لگاتے ہیں، پھر اتنے چکر لگاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فرمایا تم اپنی مرضیں اور بیماریاں دور کرنا چاہتے ہو، امراض کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم صدقہ دیا کرو، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ یعنی اپنا آپ معمول بنا لیں، آپ اپنے گھر کے افراد 10 افراد ہیں، 100 روپے اب صدقہ بھی نکال سکتے ہیں، 10 روپے بھی آپ صدقہ نکالیں، اپنا نکالیں، بیوی کا، بچوں کا، آل و عیال کا آپ صدقہ دیں، اور جس دن جس کا صدقہ دیا جاتا ہے اللہ اس کو اپنی حفاظت کی چادر عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبِلَاءِ بِالدُّعَاءِ
والتضرع او کما قال، فرمایا مصیبت جب آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، ناگہانی آفت آ جائے، تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لے، فرمایا پھر گریہ وزاری کیا کرو، دعا کیا کرو۔ فرمایا اللہ سے جب دعا کرتے ہو اللہ تمہاری طرف آنے والی مصیبتوں کا رخ تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع کر کے دیکھے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اس کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کا دربار بند ہوتا ہے، نہ وہ چھٹی پر ہوتا ہے، وہاں ہولی ڈے نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رب کو جس گھڑی پکارو گے، جس وقت پکارو گے، جس لمحہ، جس لہجہ، رات کو تنہائیوں میں، دن کو روشنی میں، جس وقت پکارو گے، فرمایا تم جب بھی دعا کرتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اور دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، مصیبتوں کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے سیلاب اپنا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ دعاؤں کی بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم، فرمایا تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے، کامل مومن ہونے کی علامت یہ ہے، مکمل مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکات ادا کیا کرو۔ اور مال کی زکات ادا کرنے سے اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ اس میں تجربہ کر لیں، میں نے بزرگوں سے سنا اور اپنی زندگی میں تجربہ کیا، اور آپ سے بھی کہتا ہوں آپ تجربہ کریں، آپ پابندی سے مال کی زکات دیں، اور آپ لکھ لیں اپنی ڈائری پر، مثلا یکم رمضان کو آپ نے مال کی زکات دی ہے، اگلے رمضان کو پھر آپ حساب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ یعنی جس مال کی زکات دی جاتی ہے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء او کما قال رواہ الترمذی، امام ترمذی یہ حدیث لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ صدقہ کا کتنا مقام ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا رب جلال میں آتا ہے، رب کا غصہ، رب کا جلال بہت سخت ہے۔ فرمایا جب تم صدقہ دیتے ہو تمہارے صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ جب غضب ختم ہو گیا تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، پھر کرم ہی کرم ہے، پھر لطف ہی لطف ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے۔ فرمایا اور پھر جو صدقہ تم دیتے ہو، صدقہ تمہیں بری موت سے بچا لیتا ہے۔ ناگہانی آفت میں انسان کی بری موت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب 2005 کا زلزلہ ہوا تھا تو کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس گاؤں میں 150 جنازے، ہمارے کشمیر میں کہ 150 جنازے، 100 جنازے، 200 افراد، کئی گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے، اتنے اموات ہوئی۔ میں راستے میں مجھے ابھی بھی ایک بڑا منظر یاد آ رہا ہے، شاید وہ سارا میں بیان نہ کر سکوں، کہ ایک بہت بڑا پہاڑ گرا اور ٹرک اس کے نیچے آیا اور کوئی صورت نہیں تھی وہاں لاش نکالنے کی، تو انہوں نے اس لاش کو کاٹ کر کلاڑی سے آدھا ایک طرف سے نکالی یا دوسری طرف سے نکالی۔ اب یہ منظر ہے، اس منظر میں ہم دیکھیں نا، سرکار نے فرمایا کہ صدقہ دیتے رہو گے تو اللہ تمہیں بری موت سے بچا لے گا۔ مرنا تو ہے ہی ہے، ایک دن جانا تو ہے ہی ہے، مگر ایسی بری موت جس میں انسان کے باڈی بھی سلامت نہ رہے، یہ امتحان ہی ہے نا۔ نکلے ہیں گھر سے دہی لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے، بچوں کا کھانا لینے کے لیے، مگر بم بلاسٹ ہوا، چیتھڑے اڑ گئے، سر کہیں مل رہا ہے، ٹانگ کہیں پڑی ہوئی ہے، بازو کہیں پڑا ہوا ہے، تو کیسی ایک، مگر ایک یہ موت ہے کہ بندہ
نماز پڑھ رہا ہے یا تلاوت قرآن کر رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک یہ موت ہے، ایک وہ موت ہے، فرمایا جب صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کر لو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار اور ہے، سرکار نے فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کر لو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے، فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر لو، اللہ تمہیں اس پہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سائل کے اندر کہا یا رسول اللہ ایک اور بھی بچتا ہے، فرمایا اپنے آل و عیال میں دیکھو جو غریب ہے اس کے اوپر خرچ کر لو، اللہ تمہیں صدقے کا دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم دور دراز اس چیز کو خرچ کرتے ہیں، اپنے اقربا میں، بہن بھائیوں میں، اعزا میں، بھتیجوں میں، بھانجوں میں، رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں دیکھیں جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ آرام سے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان پر آپ خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ لوگوں کے لیے رزق کا انتظام کریں، اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور اپنے آل و عیال پر اور اپنے اعزا اقربا پر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اور جو صدقہ دیتا رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارگاہ سے عطا بھی فرمائے اور اپنے نام پر خرچ کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔